السلام علیکم ویورز آج میں آپ کو تخلیق آدم علیہ السلام کے بارے میں بتاؤں گی۔ خداوند تعالیٰ قادر مطلق ہے۔ اس نے اپنی حکمت سے کل کائنات تخلیق کی اور اس میں جمادات، نباتات اور حیوانات پیدا کیے جو ارادہ، اختیار، عقل و شعور سے آری ہیں۔ پھر مشیت عزیز کا تقاضا ہوا کہ وہ ایسی مخلوق تخلیق کرے جو عقل رکھتی ہو، صاحب ارادہ اور بااختیار ہو۔ اس مقصد کے پیش نظر حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی۔ آفرینش آدم سے پہلے دنیا میں دو قسم کی مخلوق موجود تھی۔ اول ملائکہ جو ایک نوری اور معصوم مخلوق تھی اور گناہوں سے پاک تھی۔ دوسری جنات جو ناری مخلوق تھی۔ آگ سے پیدائش کی وجہ سے ان میں سرکشی، فساد کا مادہ غالب تھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنی خلافت عرضی کے لیے ایک خاکی مخلوق پیدا کی اور فرشتوں کو مخاطب کر کے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا ارادہ ان الفاظ میں فرمایا: میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ فرشتوں نے استفسار کیا: کیا تو زمین میں اسے خلیفہ بنائے گا جو فساد اور خون ریزی کرے گا، حالانکہ ہم تیری حمد و ثنا اور پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ فرشتوں کا یہ قول بطور اعتراض نہ تھا بلکہ استفہام تھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا: جو کچھ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ جب پوری حقیقت سامنے آئے گی تو تم پر ظاہر ہو جائے گا کہ انسان مادہ تخلیق میں نہ صرف شر و فساد کا خلاصہ ہے بلکہ خیر و اصلاح کا ملکہ بھی موجود ہے۔ خالق کائنات نے ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق مٹی سے کی، جیسا کہ قرآن مجید میں ہے: جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا میں مٹی سے ایک بشر پیدا کرنے والا ہوں، پس جب اسے پوری طرح تیار کر کے میں اس میں روح پھونکوں تو تم سب اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جانا۔ پس انسان کی ابتدا روز اول ہی سے خالص انسانیت سے ہوئی اور وہ زمین پر خلیفہ مقرر کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی عظیم نوازا اور اسے کچھ اشیاء کے اسما کا علم عطا کیا جن کی تعلیم خلافت اور نیابت کے لیے ضروری تھی۔ پھر انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور ان چیزوں کے نام پوچھے۔ فرشتوں نے عجز اور معذوری کا اظہار یوں کیا: تو پاک ہے، ہمارا علم اتنا ہی ہے جتنا تو نے ہمیں عطا کیا، بے شک تو بڑا علم والا اور حکمت والا ہے۔ لیکن جب باری تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے دریافت کیا تو انہوں نے سب کچھ بتا دیا۔ فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام کے علم اور صلاحیت کا اعتراف کرنا پڑا۔ اللہ نے فرمایا: میں نہ کہتا تھا کہ میں کائنات کے تمام مخفی امور کو جاننے والا ہوں؟ نے تمہارے دلوں میں جو باتیں پوشیدہ ہیں وہ بھی میرے علم میں ہیں۔ اس طرح علم کی بدولت ملائکہ اور دوسری مخلوقات پر حضرت آدم علیہ السلام کی فضیلت اور ان کی حق خلافت ثابت ہو گیا۔ ویورز، اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ اسبات کے علم کے بعد فرشتوں کو حکم ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ تعظیمی کرے۔ انسان اول حضرت آدم علیہ السلام کا خلیفہ ہونا ثابت ہو چکا تھا۔ ملائکہ کو حکم ہوا کہ آدم کی طرف سجدہ کرے، جس طرح سلاطین اپنے جانشین مقرر کرتے ہیں۔ پھر ارکان دولت کو نظر و نیاز پیش کرنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ چنانچہ ابلیس کے علاوہ تمام نے سجدہ مذکور ادا کیا۔ ابلیس، جسے عرف عام میں شیطان اعظم کہا جاتا ہے، ایک جن تھا، بڑا عالم و عابد مشہور تھا، فرشتوں میں بود و باش رکھتا تھا۔ یہ اپنے خیال کے مطابق خلافت الہی کا امیدوار تھا۔ جب آدم علیہ السلام کی خلافت کا اعلان کیا گیا تو ابلیس مایوس ہو گیا اور ریاکارانہ عبادت کے ضائع جانے پر جوش و حسد میں آ کر حضرت آدم علیہ السلام کی خلافت کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ اس طرح حکم الہی سے انکار کر کے کافر ہو گیا اور ملعون قرار پایا۔ پس معلوم ہوا کہ آدم علیہ السلام اشرف المخلوقات ہے اور اپنے خالق کی نظر میں بھی معزز اور مشرف ہے۔